السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اچھے ہوں گے، اچھی صحت کے ساتھ آپ کے معاملات سارے چل رہے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں تھوڑا سا اپنا انٹرو دے دوں کہ کس طریقے سے چینل بنایا، کب بنایا ہے، اور آیا اس میں کتنا میں نے پہلے ورک آؤٹ کیا تھا، اور اس میں کتنا آپ جو ہے نا وہ فیڈ بیک کیا تھا آپ لوگوں کا۔ تو یہ دسمبر 2017 کو 10 دسمبر 2017 کو میں نے اس کی ڈیٹ آ رہی ہے ابھی جو میں نے کریٹ کیا تھا۔ اس وقت میں کراچی میں تھا اپنی جاب کے سلسلے میں، تو وہاں میں رہائش پذیر تھا۔ تو ایون 2017 میں بنانے کے باوجود اس کو میں کنٹینیو کیوں نہیں کر پایا، اور آج تقریباً 3 سے 6 سال کے بعد آج کیا وجہ ہے کہ 5.5 سے 6 سال بنتے ہیں کہ میں دوبارہ اس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس کی بڑی وجہ ابھی کیا ہے، وہ ایک تو یہی ہے کہ 20 سے 25 سال پہلے جو میں نے اپنی پوئٹری کی تھی اپنی کالج لائف میں، وہ میرے پاس ایک ڈرافٹ کی فارم میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کو بہرحال میں اپنے کالج لائف میں میری کوشش تھی کہ میں اس کو پبلش کرواؤں۔ تو کافی کوشش کی، کچھ پبلشر سے یہاں راولپنڈی میں ملا بھی، تو نہیں کر پایا۔ اس کی بڑی وجہ تو یہی آتی ہے کہ کیونکہ اسکول لائف تھی میری، اسٹڈی لائف تھی، چل رہی تھی، کالج تھا، پھر یونیورسٹی میں گیا، تو فائنینشلی پاکٹس اتنی میری نہیں تھی کہ میں اپنی پاکٹ سے اس کو میں پبلش کروں اور ادھر جاؤں۔ تو تھوڑی سی اس میں کچھ میچورٹی بھی نہیں تھی کچھ اپنی اس شاعری میں۔ تو پھر مصروفیت چلتی کہ ایک زندگی کا پہیہ چلتا گیا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد پھر میں کراچی میں کافی عرصہ میں نے ٹائم گزارا۔ تو وہاں ایون جو آپ کا کووڈ کا پیریڈ ہے، کووڈ کے پیریڈ میں بھی میں ایک گولڈن اپرچونٹی تھی میرے لیے کہ میں اپنی اس سے ایک جو شوق کہہ لیں یا جو ایک میرے تشنگی تھی، تو اس کو میں چینل کے ذریعے میں اپنی اس تشنگی کو دور کرتا، تو آپ لوگوں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا، مگر پھر بھی نہیں کر سکا۔ کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، انہوں نے جیسے کووڈ سٹارٹ ہوا تو آلموسٹ انہی دنوں میں ترکی کے جو ڈرامے ہیں، بڑے شعراء آفاق کہنا چاہیے، ترکی کے ڈرامے انہوں نے ریکمینڈ کر دیا کہ وہ دیکھیں، تو ان کے منہ سے نکلنا تھا، اور پی ٹی وی کے اوپر اس کی ایک آن ایئر ڈرامے جب شروع ہونے تھے، تو پھر وہ ساری کی ساری وہ ایک جو ہے نا وہ مصروفیت اور ایکٹیویٹی جو انڈور تھی، وہ ساری کی ساری ان ڈراموں کی طرف چلی گئی، اور بڑے میں نے وہ ایک کیا کرنا چاہیے ایک شوق سے اور ایک توجہ کے ساتھ، بڑی ایک انہماک کے ساتھ میں نے وہ ڈرامے دیکھے۔ ایون پہلا جو ہمارا کووڈ کا پیریڈ تھا، اس میں تو رمضان المبارک میں ہم لوگ تو تراویح کے لیے بھی باہر جانے سے قاصر تھے، تو جو ٹائم گزرا وہ یا تو ریسٹ میں گزرا، یا پھر ایون موبائل ہوتا تھا، اور بس ترکی کے ڈرامے جو اردو کا ڈرامہ تھا، سیزن 1، 2، 3، 4، تو غالباً پہلے 2 سے 3 سیزن تو میں نے وہ اسی پیریڈ میں دیکھے ہیں، تو خوب دیکھے اور پھر اس کے بعد یہ جو چینل والا کام تھا، اس کو تو ممکن ہی نہیں تھا کنٹینیو کرنا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کرنا چاہتا میں یا ایک پری پلان ہوتا، تو وہ پیریڈ میرے لیے گولڈن پیریڈ تھا کہ جس میں اپنے چینل کو ایکٹیو کرتا، اور اپنی جتنی میری 20 سال پہلے کی پوئٹری میں نے اپنی کالج لائف میں کی تھی اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا، تو وہ بھی نہیں کر پایا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ جو مصروفیت تھی اور وہ جو انڈور ٹائم تھا ہمارا، ایکٹیویٹیز تھی کووڈ کے دوران، وہ ساری کی ساری وہ مصروفیت اور وہ توجہ اور وہ ٹائم کنزیوم ہوا ترکی کے ڈرامے دیکھنے میں، اسپیشلی ارطغرل کا ڈرامہ۔ تو اس ڈرامے سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، انسپائریشن بہت ملی۔ مزید ایک کہنا چاہیے کہ وہ جو ایک آپ کی ہوتی ہے ایمان کی پختگی ہوئی، اس کی بڑی وجہ تو اب میں ابھی اس ویڈیو میں نہیں جاؤں گا، مگر وہ آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پکچرائز ہوا ہے ڈرامہ، نو ڈاؤٹ کہ اس میں انہوں نے بڑا ہی ایک مذہبی ہماری جو رسم و رواج ہیں اور ہماری ویلیوز ہیں ان کو مد نظر ملحوظ خاطر رکھتے انہوں نے اس چیز کو کیا، تو وہ وہاں میں نے سیکھا۔ اب آ کے کراچی سے پھر غالباً 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں، میں اب وہاں سے پھر پوسٹنگ ہو کے میں اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد میں اپنے جاب کے سلسلے میں اپنی
شب و روز جو ایک ایکٹیویٹیز ہے وہ چل رہی ہیں. تو مصروفیات میں شب و روز کی وہ یہی ہے کہ آفس ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ اگر آفس نہ ہو تو گھر میں میرے معاملات انڈور ہی ہوتے ہیں, اتنا زیادہ میری سوشل لائف نہیں ہے. تو یہ جو میرا کشمیر جانا ہوا تقریباً 2 ہفتے پہلے, اور کشمیر جا کے سارے گیدرنگ جو میرے بھائی تھے, بڑے میرے کزن تھے, وہ ان کو ساتھ میں نے لیا. میرے ایک بھائی سعودی عربیہ ہیں, وہ ہوتے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے. تو یہ سارا ایک جو 12-13 بندوں کا گروپ بنا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا ہے. اب بچپن گزرتا ہے, پھر ہم اس میں بچپن کے بعد پھر معاملات چلے, تو ان کے ساتھ ٹائم گزرا. تو ایک خواہش تھی کہ ان کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دے. تو وہ پھر ایک میری سجیشن تھی کہ ہم چلتے ہیں گروپ بنا کے سارے جو ہے نا اپنے کزن وغیرہ اور بڑے بھائی. اور تو بڑا اچھا وہ ٹور رہا. وہاں گئے, وہاں جا کے پھر ایکسیڈنٹلی وہ میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں تھوڑی سی بتانے کی کوشش کی ہے. وہاں جب میں ہائیکنگ کے لیے گیا, اکیلے گیا, تو ہائیکنگ میں اکیلے جانے کے ٹائم جو وہ مجھے تھوڑی سی تنہائی ملی, اور وہ جو قدرت کو قریب سے دیکھا, اور جیسے وہ ایک غالب مومن کا شعر ہے, تو غالب نے کہا تو اس کو میرے خیال خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش شعر جو ہے وہ مجھے مل جاتا یا مومن مجھے دیتے. میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ جو میری ایک معلومات ہیں ان کے مطابق غالب کی خواہش تھی کہ یہ ایک شعر کاش میرے مقدر میں ہوتا. تو مومن کا شاید شعر تھا, میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو یہ ایک تنہائی اور ایک جو کیا کہنا چاہیے قطع ترک دنیا ہے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں میسر آئے تو پھر آپ جو ہے نا وہ اندر کا آپ کی کیفیات جو ہے نا وہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ ترک دنیا بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اجازت نہیں دیتی, مگر آپ نے اس ذات سے وابستہ ہو کے اس سے رہنمائی لے کے پھر آپ نے اپنے منصب جو آپ کی زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں اور جو فرائض ہیں, وہ اپنے فرائض آپ نے ادا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو سے روشنی لیتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے, اس کی قربت سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ نے وہ فرائض انجام کرنے ہوتے. تو وہاں یہ چیز ہوئی, مجھے وہ بڑا اچھا لگا جب میں نے 10-15 منٹ گزارے ہائیکنگ کے بعد, کہ اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد ویسے ہی آدمی کو تھوڑا سا ایک انرجی زیادہ آ جاتی ہے. تو سامنے پہاڑ ہوں, اور اچھا ماشاءاللہ جو عمران جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی, اس نے بڑا اچھا کھانا بنایا. وہ کھانا کھانے کے بعد میں ہائیکنگ کے لیے چل پڑا. تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ٹوٹا ہوا سلسلہ تھا, یا وہ جو اس کے ٹوٹا ہوا نہیں کہنا چاہیے, جو ایک میرے اندر ایک چیز تھی کہ میں نے اپنی ایک جو میں نے شاعری کی ہے, جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ, جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, چاہے وہ کسی بک کی فارم میں پبلش کر کے رکھوں, یا کوئی بھی ایک کیا کہنا چاہیے کہ دور کے مطابق کرنٹ پیریڈ جو ہے اس کے مطابق جو بھی ایک سورس ہے میڈیم ہے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. تو آج سے 3-4 سال پہلے 6 سال پہلے جیسے میں نے چینل بنایا, تو یہ پوائنٹ ضرور میرے ذہن میں تھا کہ میں نے یہ آن ایئر کرنی ہے, مگر وہ نہیں کر سکا. اس کی وجہ وہ میں نے کووڈ کے پیریڈ کے بھی بتائی کہ گولڈن پیریڈ تھا, تو اس کو بھی میں اویل نہیں کر سکا. تو کیوں, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ارطغرل کا ڈرامہ تھا ترکی کے, ان میں زیادہ مصروفیت رہی. تو یہ ایک ایکسیڈنٹلی کہہ لیں, پری پلان تو نہیں تھا کشمیر جانا, وہاں پھر یہ چیز میرے نکلی. اور یہ سلسلہ جو میں اب اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. اس پہ ڈپینڈس آل آف یو کہ آپ لوگ کتنا مجھے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور میری تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو 2 میری نظمیں آنے والی, اس کا میں نے شارٹ بھی اپلوڈ کر دیا ہے, سالگرہ کا تحفہ اور ایک روز جو قرآن اٹھایا, ایک دن جو قرآن اٹھایا. یہ 2 نظمیں میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے, مگر اس کی کوالٹی ذرا اچھی نہیں تھی, اس میں ساؤنڈس کا نوائز کا کافی تھی. تو اس کو میں ایڈیٹنگ کے پروسیس میں ہوں, یا دیکھتا ہوں کہ اس کو ری شوٹ کروں دوبارہ. تو وہ لائن تو ساتھ ساتھ چلے گا, مگر یہ انٹرو کے ٹائپ ایک میں ویڈیو چاہ رہا تھا کہ میں دے دوں کہ میرا کیا مقصد تھا اس چینل کا, کیوں میں نے بنایا, 2017 میں جو بنا اس کے بعد اتنا گیپ کیوں آیا. مصروفیت کہہ لیں,
اپنی جو پرسنل لائف ہے یا جو اپنی زندگی کے جو شب و روز جو اصول معاش کے لیے گزرتے ہیں، اس میں ان کی مین ریزن تو وہی بنتا ہے کہ وہ اتنی ٹف سروس کہہ لیں، کیونکہ اس میں کچھ جو ہمارے منحصل قوم کلیکٹیولی ہماری جو خان صاحب اس چیز کو بڑا زور دیتے ہیں، کرپشن، تو یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، مگر سوشل لائف کی طرف جانے سے روکتے ہیں. کیونکہ ہمیں بہت بیرا روی کا شکار ہو گئے ہیں، یا اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، نفسی کا عالم ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ معاملات کرنا اور تھوڑا سا گوشہ نشینی کی طرف جانا، قدرت کے مظاہر کو دیکھنا، وہ پاسبل نہیں ہوتا. تو جو ٹائم کووڈ کا پیریڈ تھا وہ ملا، اس کے باوجود اس کو میں نہیں، حالانکہ وہ آئیڈیل پیریڈ تھا تو میں نے اس کو نہیں کر سکا. تو اب آگے کشمیر کا جو ٹور تھا، اس میں مجھے وہ اپرچونٹی ملی ہے، تو لگ رہا ہے کہ یہ اٹس آئیڈیل ٹائم فار می ٹو شیئر مائی poetry related observations of almost 20 years ago. تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور گائے بگائے جو مجھے وہ اس کا مسودے سے اپنے ڈرافٹ سے چیزیں ملیں گی، وہ میں شارٹ کی فارم میں اپلوڈ کر دیا کروں گا، اور آپ لوگوں کے ویوز کا میں انتظار رہے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور نئی ویڈیوز اور نئی پوئٹری اور نئی جو شاعری ہے اس کو میں بھی ایک میرے مائنڈ میں ہے کہ یقیناً 20 سال پہلے کی شاعری تو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے. کچھ ویڈیوز تو 2-4 میں نے وہ لو ترنگ فطرت کی فارم میں رکھی ہیں، مگر یہ ہے کہ آج کے دور کے سامنے رکھتے ہوئے جو میرے آبزرویشن، جو میرا ایکسپیرینس ہے، یقیناً میں وہ پوئٹری کی شکل میں اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، رکھنے کی خواہش رکھتا ہوں. تو وہ سارے کا سارا تبھی ہوگا جب آپ لوگوں کی جو رہنمائی مجھے ملے گی. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے گروپس میں، اپنے ارد گرد کے رفقاء میں، اور میری رہنمائی فرمائیں، تاکہ میں پھر مزید جو میرے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی نظمیں، غزلیں، کچھ ایسی بند ہیں جو میں نے 20-25 سال پہلے لکھے تھے، اور وہ انسپائریشن جو تھی وہ ٹوٹلی مجھے علامہ اقبال کی شاعری سے تھی. ان سے شاعری کے ساتھ لگاؤ بھی ہے کچھ. میں اس کا یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے تو ابھی اگر پرسنٹیج فائز میں کروں تو میں کہتا ہوں نتھنگ. میں نے تو کچھ وہی بات ہے جیسے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی کے، یہ رزاقی نہیں تیرے شیشے میں، میرے شیشے میں باقی نہیں، بتا کے تو میرا ساقی نہیں. تو یہ علامہ اقبال کا وہ منسوب تو انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا. اگر میں ان کا فیض کی بات کروں تو ان کا فیض مجھے کیا ملا، میں کہتا ہوں کہ ابھی قطرہ بھی نہیں ملا. تو نہ میں قطرہ لینے کی دعویٰ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے جو اس امت کی رہنمائی کی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انور مقصود کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ یہ کہنا کہ ہم قومی شاعر ہیں، یہ ان کی عزت کو ہم گھٹاتے ہیں. یقیناً وہ قومی شاعر ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے. مگر ہمارے ایک ٹیچر تھے، اللہ ان کو حیات کرے، پروفیسر تھے اردو کے، ہمارے جو میرا سر سید کالج ہے وہاں سے میں FSC کی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اکثر ایرانی لوگوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے علامہ اقبال کا کلام سنتے تھے. تو یہ میں نے اپنی ایک نظم میں ذکر کیا اس کا، وہ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں سناؤں گا. جب میرا لاہور جانا ہوا تھا، بازار قائد اقبال پہ گیا تھا، تو وہاں میں نے ایک نظم لکھی تھی، وہ بھی میری پائپ لائن میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اسی طرح ایک نظم میری تھی، وہ کراچی میں نے مزار قائد پہ گیا تھا تو وہ لکھی تھی، بڑی لمبی بہر میں لکھی تھی. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو کب رکھوں گا، کب کس پائپ لائن میں ہے، مگر اس کا آرڈر کیا ہوگا وہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس کی ریکویسٹ آپ کے لوگوں کو ایک کیا کہنا چاہیے آتی ہے، اس کا خواہش آتی ہے یا ڈیمانڈ آتی ہے یا ریکویسٹ کہہ لیں، تو وہ آپ لوگوں کی طرف سے ہے کہ کب آتی ہے، کس طرح سے آتی ہے. تو اس کے لیے میرا جو کمیونٹی کا ایک پیج ہے، اور اس کمیونٹی پیج میں انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا. ووٹنگ کے حساب سے پولنگ کروا لیا کریں گے. تو آنے والی ویڈیو تک
کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور رہنمائی کے لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ تاکہ میرے سبسکرائبر جب تک میرے نہیں ہوں گے تب تک میری رہنمائی نہیں ہوگی. تو ٹارگیٹڈ میرا یہی ہے کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، نہ کہ میری وہ سورس آف انکم بڑھے، کیونکہ میں جس جگہ جاب کر رہا ہوں الحمدللہ میرے جو ریکوائرمنٹس ہیں، میری جو ضروریات ہیں وہ الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں. تو یہاں میرا جو ٹارگیٹڈ ہوگا وہ ارننگ نہیں ہے، نہ میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو، اور جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے 20-25 سال میں، وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں اور آپ لوگوں تک پہنچے. تو انشاءاللہ وہ ایک امانت ہے جو کہ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اس کے لیے کتنی مجھے وہ ایفرٹ کرنی ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیا کیا کرنی ہے، کس طرح کی میں نے مصروفیات، کس طرح سے ٹائم نکالنا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا. اگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ ٹچ رہنا ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے وہ مشاہدات، وہ اپنے آبزرویشن رکھ سکوں جو کہ وہ میرے سینے میں پچھلے 20-25 سال سے چھپے ہوئے ہیں. وہ امانت ہیں، وہ آپ لوگوں کی امانت ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ میں نے پہنچانا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.